ہے کہ جو انسان کی جو خودی ہوتی ہے یا سیلف ہوتی ہے اس کی اساس مورل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ ایک بہت اہم مسئلہ جو ہر انسانی معاشرے کو درپیش ہوتا ہے وہ ہے کہ جو افراد ہیں، اس معاشرے کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کی انفرادی اور سماجی سطح پر جو کردار کی تشکیل ہے وہ کیسے ہوگی، اس کے لیے کیا ذرائع استعمال کیے جائیں گے، اور وہ کردار جس کردار تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ کردار کس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے گا اور کس طریقے سے وہ ان ساری چیزوں میں داخل کیا جائے گا جو انسان کے یا فرد کے کردار کی تشکیل کرتی ہیں۔ تو یہ ہر انسانی معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ فرد کی اور اجتماع کی جو تشکیل ہے یا اس کے کردار کی جو تشکیل ہے وہ کیوں کر کی جائے۔ تو اس میں صاف ظاہر ہے جو ثقافتی فیکٹرز ہوتے ہیں، خاندان کا جو ماحول ہوتا ہے، اساتذہ جس طرح کے ملتے ہیں، وہ تعلیم کا جو نظام ہوتا ہے، اور جو قوانین ہوتے ہیں حکومت کے جو بنائے ہوئے ہیں، سیاسی کلچر جس طریقے سے ہے، اور جو معاشی عدل معاشرے میں قائم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن اور اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو کردار ہے اس میں دو چیزیں تو لازماً شامل ہیں کہ انسان کا شعور جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس کی زندگی کے آدرش کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ کس طرح کا ہے، کیا وہ عمل جو ہے وہ کوئی کسی آدرش کے تابع ہے، کسی اخلاقیات کے تابع ہے، اور یا وہ صرف مادی چیزوں کی جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ تو انسان کے کردار کی تشکیل میں بہت زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ تعلیم کا ایک نظام ہے۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کے شعور اور اس کے عمل کو بیک وقت جو ہے وہ اس کی تشکیل کرنے کی ایک کوشش کا نام ہے۔ تو جو جدید تعلیم ہے، جدید تعلیم جو ہے یہ ہمارے ہاں مذہبی تعلیم بھی چونکہ اب جدید تعلیم کی منہج پر منتقل ہو گئی ہے، اور ویسے ہی وہ ایک ادارے کی صورت اختیار کر گئی ہے جس میں استاد کا جو کردار ہے یا اس کی جو حیثیت ہے وہ بھی ویسے ہی مکمل طور پر کمپرومائز ہو گئی ہے جیسے کہ سرکاری اداروں میں استاد کی حیثیت ہے، کہ وہ ایجوکیشن کے عمل سے تقریباً ایلیمینیٹ ہو گیا ہے۔ تو جس پروسیس سے، جس عمل سے اگر اسے تعلیم کہا جاتا ہے اور اس میں سے استاد یا تعلیم دینے والا جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جائے تو اس کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں جو اندازہ لگانا ہے یا ان سے آگاہ ہونا ہے وہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں رہتا۔ تو یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انسان کی جو خودی ہوتی ہے یا سیلف ہوتی ہے اس کی اساس مورل ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی اگر خودی کی اساس یا اس نفس انسانی کی جو اساس ہے وہ اگر اخلاقی ہو، مورل ہو، تو اس اساس کی بنیاد پر انسان کے عمل اور اس کے شعور کی تشکیل جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا جو ماڈل ہے جس کے مطابق اس نے اپنے کردار کی تشکیل کرنی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جیسا کہ خلق عظیم جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی a mighty character, a tremendous character جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اسے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ لیکن اس میں جو کوشچن ہے، جو سوال ہے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس میں زبان سے کوئی چیز نکالنے سے وہ عمل میں نہیں ڈھل جاتی۔ اگر ہم کوئی چیز مانتے ہیں یا زبان سے نکالتے ہیں تو اس کو عمل میں ڈھالنے کی جو جد و جہد ہے وہی اصل میں اس دنیا کی اصل جد و جہد ہے۔ اگر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس معاشرے میں جتنے بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں وہ جس طرح کا کردار اساتذہ کا، بچوں کا سامنے لا رہے ہیں، جس طریقے کی قانون سازی کے تحت وہ چل رہے ہیں، اور جس طریقے کا علمی راتب جو ہے وہ ان اداروں میں، بھلے وہ اسکول ہوں یا بھلے وہ یونیورسٹیاں ہوں،
ان میں جس طریقے کا راتب جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے، اس سے جس انسان کی تشکیل ہوتی ہے، اس کا جو ماڈل ہے، اس کا جو نمونہ ہے، وہ مغرب کا انسان ہے۔ مغرب میں جو جس طرح کے گلوکار، جس طرح کے ایکٹرز، جس طرح کے میڈیا مین، جس طریقے کی پبلک فگرز اور جس طریقے کا کلچر وہاں ہم دیکھتے ہیں، اور اب وہ یونیورسلائز ہو گیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو جس طریقے کا جو آدمی مغرب میں ظاہر ہو رہا ہے اور جس کی اخلاقیات جو ہے وہ مکمل طور پر مادی ہے، اور وہ آرگنائزیشنل ایتھکس جو ہے اس میں غیر معمولی طور پر وہ ایفیشینٹ ہے، اور چونکہ اس کی ڈھلائی جو ہے وہ ایسے ہی ہوئی ہے جیسے ایک فیکٹری میں ہوتی ہے، اس لیے وہ آدمی قانون کے مطابق بنایا ہوا اس معاشرے کا جو نظام ہے اس میں بہت ایفیشینٹلی کام کرتا ہے، اور اپنی محنت کا معاوضہ ملنے پر اپنی تفریح کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو ہماری جو تعلیم ہے اس کا جو ماڈل ہے، یہ ہمیں یہاں دیانتداری سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کم از کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نہیں ہے۔ ہماری تعلیم کا کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا امتحانی نظام، کوئی نصابی کتب، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بامعنی اور باوزن نہیں ہیں۔ اس پورے نظام میں اسوہ کا لفظ جو ہے وہ خارج ہے، یعنی ہمارا پورا نظام جس قسم کے کریکٹر، جس قسم کے انسان کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے وہ مغربی انسان ہے، اور یہ تعلیمی ادارے جس قسم کا کلچر پیدا کرتے ہیں، یہ علم اور میڈیا اور تعلیم مل کر جس قسم کا کلچر پیدا کرتے ہیں، وہ کلچر مکمل طور پر مادی ہے، یعنی میٹیریل ہے، یعنی وہ سارا کلچر اور وہ ساری جو اخلاقیات ہے وہ انسان کے مزاج اور مفاد کے تابع ہے۔ یعنی انسان، جدید انسان جس اخلاقیات پر کاربند ہوتا ہے وہ اس کے مزاج اور مفاد کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ توقع کرنا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ جس طرح کے بھیانک نتائج جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے، اور جس طریقے کی شخصیت وہاں تعمیر ہو رہی ہے، وہ چند سال بعد جا کر وہ یقیناً سب کے لیے ظاہر ہو جائے گی، لیکن اہل نظر سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ جس وقت تک ہم اپنی تعلیم کو درست نہیں کرتے، یعنی اس تعلیم کی ایک سٹرکچر ہے، وہ سٹرکچر جب تک تبدیل نہیں ہوتی اور اس میں ایک ایجنسی کے طور پر استاد کو بحال نہیں کیا جاتا اور استاد میں کردار کو بحال نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم وہ کردار کے وہ مقاصد جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے جو اس دنیا میں ایک باعزت اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اور آخرت میں نجات کے لیے جس طرح کا کردار چاہیے اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ اس وقت تک، جس وقت تک ہم اسوہ حسنہ کو اپنے علم کا اور اپنے عمل کا مرکز اور قبلہ نہیں بناتے، ہم اس کردار تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ۔